یعنی جو جنتی جنت میں جائیں گے ان کی 120 صفحے ہوں گی 120 اللہ اللہ. اب میں جو جملہ تمہیں دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی تشریف لائے اللہ اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لگا کے جنتیوں کی صفحے 120 ہوں گی، مگر ان 120 صفوں میں 80 صفحے جو جنتیوں کی ہوں گی وہ امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفحے باقی انبیاء و مرسلین کی ہوں گی. یعنی اس امت محمدیہ کی کوانٹٹی کتنی زیادہ ہے؟ یعنی 80 صفحے جنتیوں کی امت محمدیہ کی. اے اللہ ہمارے اندر تو بڑے بڑے گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، مگر کوانٹٹی پھر بھی ہماری زیادہ ہے، تعداد ہماری زیادہ ہے. تو اس میں کوئی ہماری خوبی نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا کام ہماری خوبی نہیں ہے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اگر یہ کرم ہے تو صرف آمینہ کے لال کا ہے، محمد الرسول اللہ کا ہے. ہم رات و دن ان کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، ہم رات و دن شریعت کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، مگر دیکھو تو اپنے نبی کو جب دنیا میں آئے تو گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو تب گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں. اور جب حشر کا دن ہوگا تو اللہ اللہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھیں گے، رب ارشاد فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سلما توتا. اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے. آپ نے اپنے سر کو کیوں جھکایا ہے؟ آج مانگ لیجئے، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا. اس لیے کہ حشر جو برپا کیا گیا ہے بات کوئی اور نہیں ہے، بات صرف یہ ہے آج اللہ کے رسول کی پاور دکھائی جانی ہے. آج وہ کتنے سپیریئر ہیں، وہ کتنے اعلیٰ ہیں، وہ کتنے بلند والے ہیں، کتنے اختیارات اللہ نے آپ کو دیے ہیں. یہی شان حشر کے میدان میں دکھائی جانے والی ہے. اللہ اللہ مجھے بتائیے اللہ اللہ ہم گناہگاروں کے لیے سیاہکاروں کے لیے مصطفیٰ 63 سال اس دنیا میں رہے، ہمیں یاد کرتے رہے. جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تب ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور جب حشر کا دن ہوگا اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ کے رسول کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی. یہ بتائیے صدقہ کس کا ہے؟ یہ بتائیے کرم کس کا ہے؟ اگر بات آ جائے میرے اور آپ کے اعمال کی صاحب تو اعمال تو بالکل خالی ہیں. ہم صرف نام کے ہیں، نام تو ہمارا بہت بڑا ہے. ہم مسلم ہیں کس کام کے؟ صرف گوشت کھانے کے. ہم مسلم ہیں کس کام کے؟ صرف بریانی کھانے کے. ہم مسلم ہیں صرف کس کام کے؟ چغل خوری کرنے کے. ہم مسلم ہیں صرف کس کام کے؟ غیبت کرنے کے. ہم مسلم ہیں صرف کس کام کے؟ نشہ کرنے کے. ہم مسلم ہیں کس کام کے؟ صرف ایک دوسرے کی برائی کرنے کے. ہم مسلم ہیں کس کام کے؟ اگر میرا بھائی ترقی کر رہا ہے تو اس کی ٹانگ کیسے کھینچنی ہے، اسے زمین میں کیسے لانا ہے، اسے زمین کے اندر کیسے دھانسنا ہے. ہم صرف مسلمان ایسے ہیں، ہمارا نام صرف ووٹر آئی ڈی میں مسلمان ہے، آدھار کارڈ میں مسلمان ہے، ہم صرف پاسپورٹ کی آئی ڈی میں مسلمان ہے. مگر یاد رکھو اگر کسی کا نام صرف آدھار کارڈ میں نام مسلم ہے تو وہ مسلمان نہیں. یہ ضروری نہیں کہ نام پاسپورٹ میں مسلم ہے تو وہ مسلم ہو. اللہ اللہ اس لیے اگر اصل مسلمان بننا ہے تو اللہ کے دفتر میں نام مسلم لکھنا ہوگا، اللہ کے رجسٹر میں نام مسلم رجسٹر ہونا ہوگا. اللہ کے دفتر میں نام مسلم کب لکھا جاتا ہے؟ اللہ کے دفتر میں نام مسلم تب لکھا جاتا ہے کام ان دنیا داروں کو فالو کر کے نہیں. اگر فالو کرنا ہے تو کربلا کے حسین کو فالو کرو. دنیا والوں کو بتاؤ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، ہم تو کربلا کے حسین کے غلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد زندہ باد. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ماہ محرم ہے، یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کچھ لوگ تو برساتی مینڈک کی طرح نکلتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ذکر حسین نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی کہتا ہے صرف ذکر ہی حسین کرنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم اہل السنہ والجماع افراط و تفریط سے بچے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں تبرہ جائز نہیں ہے، ہمارے یہاں غلو بھی جائز نہیں ہے. مجھے بتائیے مولا کائنات اسد اللہ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ بول دو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ بولو، تیرا میرا رشتہ کیا؟ ارے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے یہ اسٹیج پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ ان کا خاندان نہیں جانتے، ان کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتے، صرف میرا اور تمہارا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے۔ میرا اور تمہارا رشتہ نبی کی محبت کا رشتہ ہے۔ اگر نبی سے کنیکشن ختم ہو جائے، اگر نبی سے کنیکشن ٹوٹ جائے تو مجھے بتائیے کوئی رشتہ باقی رہے گا؟ ادھر میں دیکھیے بہت گہری بات بتانے لگا ہوں، اللہ کرے آپ کے سمجھ میں آ جائے، وہ بات ختم کرتا ہوں۔ اصل رشتہ ہے نبی کی نسبت۔ اگر نبی سے نسبت ختم تو رشتہ ختم۔ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار حضرت علی داماد رسول جنتی نوجوانوں کے سردار کے بابا حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر فاتح خیبر داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اتنی بڑی شان ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ حضرت علی علی ہے، مگر کیوں؟ بالفرض مان لیجئے اگر حضرت علی سے میرے نبی کا رشتہ نہ ہوتا تو کیا حضرت علی علی ہوتے؟ مان لیجئے ایسا ہے نہیں؟ حضرت علی کا رشتہ اگر میرے نبی سے نہیں ہوتا تو کیا علی علی ہوتے؟ حضرت علی چچا زاد بھائی ٹھیک، داماد ہے ٹھیک، میرے نبی کا سگا چچا جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اور ابو لہب کے بارے میں قرآن کی آیتیں مذمت میں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، سگا چچا مگر خونی رشتہ تو ہے، ایمانی رشتہ نہیں ہے۔ چچا سے خونی رشتہ ہے مگر نبی کے مشن کو مٹانے کے لیے راتوں دن ناپاک سازشیں رچتا ہے تو نبی کے رشتے میں خونی رشتہ نہیں، اصل ہے ایمانی رشتہ۔ بول دو ذرا، بول دو ذرا، بولیے ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمانی رشتہ اس لیے کہ ابو لہب سگا چچا ہے، پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس کی مذمت بیان ہے، اس کی برائی بیان ہے، اللہ اللہ سگا چچا ہے، خونی رشتہ ہے، تو پتہ چلا نبی کی بارگاہ میں خونی رشتہ